بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولیمہ کی دعوت کرنا سنت ہے، دعوت ولیمہ قبول کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، شادی پر ولیمہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ دعوت ولیمہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد پہلی رات جب خاوند اپنی بیوی کے پاس گزارے تو دوسرے روز ولیمہ کرے۔ ولیمہ میں سادگی کو ترجیح دینی چاہیے، خاص تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بھی سہولت سے مہیا ہو جائے کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا شاندار ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کیا، اتنا اپنا کسی شادی میں نہیں کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک بکرے کے ساتھ ولیمہ کیا، بخاری و مسلم شریف۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ولیمہ میں بکری ذبح کرنا بہت بڑا ولیمہ ہے۔ بعض ازواج مطہرات کے ولیمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کھلائے، حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کا ولیمہ صرف 2 سیر جو کے ساتھ کیا۔ بخاری شریف۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ستو اور کھجوروں سے کیا۔ کیا دعوت ولیمہ قبول کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ولیمہ کی دعوت پر بلائے جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس میں شرکت کرو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم کو کھانے کی دعوت دے تو چاہیے کہ اس کو قبول کر لو اور آگے چلے جاؤ۔ تم کو اختیار ہے کہ کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین ہے وہ کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں دولت مند مدعو ہوں اور غریبوں کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ ابو داؤد۔ غرضیہ کہ اسلام نے ایک طرف تو بالغ لڑکی کو اپنی ذات کا اختیار دے دیا کہ جب تک وہ اجازت نہ دے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف اس کی شرم کا لحاظ رکھا اور ولی کی اجازت لینے پر اس کی خاموشی یعنی انکار نہ کرنے کو اجازت شمار کر لیا۔ اگر وہ انکار کر لے تو ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اور جس بالغ لڑکی کا پہلے نکاح ہو چکا ہے اس کے دوسرے نکاح کے لیے اس کی زبانی اجازت لازمی قرار دی گئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ جس عورت کا نکاح ایک بار ہو چکا ہے اس کی شرم ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کا خاموش رہنا اجازت کے مترادف نہ ہوگا۔ نابالغ لڑکی کے نکاح کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی اجازت اس کے ولی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ نابالغ لڑکی کا نکاح کر دیتے تھے اور جب بالغ ہوتی تو پھر رخصتی کر دیتے، لیکن بلوغت پر نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔